السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل زبان خلق آفیشل اور میں ہوں ڈاکٹر شہزاد۔ ناظرین، امریکی حکم پر غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی حربوں کی بدولت عمران خان صاحب کی حکومت کی تبدیلی اور امپورٹڈ حکومت کو پاکستان پر مسلط ہوتا دیکھ کر ورطۂ حیرت میں ڈوبی پریشان حال اور غم و غصے سے نڈھال پاکستانی عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ امریکی خوشنودی کے لیے مقتدر حلقے، سیاستدان، مافیاز، میڈیا اور عدلیہ ورلڈ کپ جیتنے والے، فری کینسر ہسپتال اور پسماندہ علاقے میں انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانے اور کامیابی سے چلانے والے، سیاست میں دو خاندانوں کا راج ختم کرانے والے، قوم کو سیاسی شعور دینے والے، نوجوانوں کو میدان عمل میں متحرک کرانے والے، اقوام متحدہ کے فورم پر نعرہ حق لگانے والے، دنیا بھر کو ناموس رسالت سمجھانے والے، اسلامو فوبیا کا مقدمہ جیتنے والے، مودی کو دھول چٹانے والے، ہر وقت اور ہر جگہ اپنے ملک، قوم اور کشمیر کا مقدمہ لڑنے والے، آزاد خارجہ پالیسی بنانے والے، یورپی یونین کو اوقات یاد دلانے والے، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے، کرونا وبا سے ملکی معیشت اور قوم کو بچانے والے، ہر پاکستانی کو 10 لاکھ کا صحت کارڈ، غریبوں کو 12,000 ماہوار اور عوام کو سستا پٹرول دینے اور جی ڈی پی کو 6% تک پہنچانے والے اس عظیم محب وطن عوامی لیڈر عمران خان کے مخالف اور اس کی جان کے دشمن کیوں ہو گئے ہیں؟ تو ان 2 مہینوں میں عوام الناس بڑی اچھی طرح سے یہ جان چکے ہیں کہ عمران خان کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اداروں کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، نظام عدل کو آزاد اور غلاظت سے پاک کرانا چاہتا ہے، عوام الناس کا معیار زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے، غریبوں کو غربت سے نجات دلانا چاہتا ہے، الیکشن کے عمل کو شفاف بنانا چاہتا ہے، رشوت، سفارش، کرپشن کے ناسور اور مافیاز کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، میرٹ کو معیار بنانا چاہتا ہے، سبز پاسپورٹ کی تعظیم کروانا چاہتا ہے اور اپنے ترقی پذیر ملک کو 22ویں گریڈ کے مقتدر حلقوں کی غلامی سے حقیقی آزادی دلا کر ایک ترقی یافتہ نیا پاکستان اور ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے۔ اور یہی چیز امریکہ، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ریاستی اداروں کو ہرگز قبول نہیں کہ سویلین سپرمیسی کے ساتھ پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو آٹا، بجلی، پٹرول اور باہمی اختلافات میں الجھائے رکھو، کیونکہ اگر ان کو ہوش آ گیا تو سوال جواب شروع کر دیں گے، جو کہ اب ہو چکا۔ سب کو معلوم ہو چکا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پیدا کی ہوئی اشرافیہ کے غلام تھے، مگر اب نہیں ہیں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر جبر و ستم اور فسطائیت پر اتر آئے ہیں، اور 25 مئی کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے جس طرح پولیس، ایف سی اور رینجرز نے لاٹھی چارج، ایکسپائرڈ آنسو گیس شیلز کا بے جا اور بے ایمانہ استعمال کیا ہے، معصوم اور نہتے بچوں، بوڑھوں، معذوروں، نوجوانوں، خواتین اور گھر میں موجود افراد کو زد و کوب اور ٹارچر کیا، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ مقتدر حلقے کسی صورت بھی عمران خان کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اور چاہے پاک فوج کو ہی پاکستانی عوام کے خلاف میدان میں کیوں نہ اتارنا پڑے۔ شاید مقتدر حلقے اور امپورٹڈ حکومت یہ بھول گئے ہیں کہ قدرت ہر کرائسس میں عمران خان کو سرخرو کر کے مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ شاید عدالتوں، اداروں، فوجی اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم کی جماعتوں اور اس کی اپنی پارٹی میں موجود آستین کے سام اور بکاؤ میڈیا یہ نہیں جانتے کہ جب کوئی شخص اپنی قوت ارادی، مستقل مزاجی، اولو العزمی، توکل، خلوص اور ان تھک محنت کے بل بوتے پر انسانیت کی خاطر، اپنے ملک اور قوم کی خاطر کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے، ڈر اور خوف کو شکست فاش دے کر ہار ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر تنقید، تکلیف، مشکلات، مسائل، ظلم و جبر اور چیلنجز
اس کے سامنے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ تعریف، تحسین، شہرت، دولت، اقتدار اور اختیار اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے نزدیک اگر اہمیت ہے تو صرف اور صرف اس کے عظیم مقصد اور اس کے حصول کی۔ ایسے انسان کو تاریخ اور خلق خدا ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور ایسے شخص کو ہرانا ناممکن ہوتا ہے۔ آج انہی دعاؤں، توکل، خلوص نیت اور جرت کا نتیجہ ہے کہ تمام تر کوششوں اور سازشوں کے باوجود مخالفین اس کو ہرانے میں ناکام، منافقین اس کو جھکانے میں ناکام، سازشی اس کو گرانے میں ناکام اور دشمن اس کو مٹانے میں ناکام ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، مقتدر حلقوں کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کی ساری پلاننگ، سازش، ظلم، جبر، بربریت، فسطائیت اور کیلکولیشنز غلط اور ناکام ثابت ہو چکے ہیں اور آگے بھی ناکام ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنی غلطیوں کو سدھار لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اپنے حلف کی پاسداری کر لو، وگرنہ تمام چیلنجز، دھمکیوں اور رکاوٹوں کے باوجود بشرط زندگی اور بفضل خدا عوامی قوت کے بل بوتے پر خان آ رہا ہے۔ اقبال کے خواب کی تعبیر کے لیے، قائد کے گلشن کی آبیاری کے لیے، نظریہ پاکستان کی تکمیل کے لیے، عوام کو تمہاری اور امریکی غلامی سے حقیقی نجات دلانے کے لیے، پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے اور ساری دنیا کو بتانے کے لیے کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں جھکتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ پاکستان زندہ باد۔